صدق اللہ العظیم و صدقنا رسول الکریم ببرکتہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لبیک اللہم صلی علی سیدنا مولانا ملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت والجماعت کو سدا شاد و آباد رکھے کہ یوں ہی رسول اللہ کا چرچا ہوتا رہے گا۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی نیک کام کر جائیں، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی نیک کام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ نیک باتوں پر عمل کرنا ہم سب کا کام ہے، یہ نہ دیکھا کریں کہ کہنے والا کون ہے اور کیا نام ہے۔ حمد و صلوات کے بعد انتہائی واجب الاحترام گراں قدر معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکزی میلاد مصطفیٰ کمیٹی بہار کالونی پاکستان کے زیر اہتمام ہونے والی ماہانہ محفل درس تصوف کی آج کی اس تربیت نشست میں ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے جمع ہیں۔ دعا ہے کہ پاک پروردگار عالم ہمارا یہاں پر آنا، مل کر بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد کے لیے ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام تر نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ جو کچھ سنے سنائیں اس پر خود عمل کرنے اور پھر اس کو یاد کر کے کما حق دوسروں تک پہنچانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا ملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، جو آیت کریمہ فقیر نے تلاوت کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ آیت کریمہ جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں کے ساتھ ہے، اور پاک پروردگار عالم اس آیت کریمہ میں بڑی پر حکمت انداز میں، اس کا تو ہر کام حکیمانہ ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے دوستوں کی بات بیان کرنا ضروری سمجھا اور عام بندوں تک اس کو پہنچانا، تو پروردگار عالم نے اس کی تمہید کیسے باندھی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو براہ راست کلام ہو سکتا تھا، یعنی یہ کہنا الا انا، الا اور انا کے بغیر بھی اللہ کلام فرما سکتا تھا، ہاں فرما سکتا تھا، لیکن چونکہ وہ ہمارا خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، اور جو موجود ہوتا ہے، ایجاد کرنے والا ہوتا ہے، تخلیق کار ہوتا ہے، وہ اپنی ایجاد کے بارے میں سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو ہماری نفسیات سے، ہماری طبیعت ہے، ہماری فطرت ہے، ہماری نفسیات بنانے والا وہ، تو اس سے بہتر وہ کون جانے گا۔ تو وہ چاہتا تو اس کے بغیر ہی بات کر سکتا تھا، اس کے اس طرح بات کرنے پر ہی بات اسی کی رہتی، لیکن چونکہ مخاطب اس کے بندے تھے، تو بندوں کو مخاطب کرنے، باور کرانا مقصود یہ تھا کہ جو بات تم سے کی جا رہی ہے، جو بات میں تم سے کرنے جا رہا ہوں، اس بات کو کوئی ہلکا نہ لے۔ جن کے متعلق میں بات کرنے جا رہا ہوں، اور عجیب معاملہ یہ کہ وہ تم ہی میں سے ہیں،
یعنی بات بندوں ہی کی ہوگی اور بندوں سے ہو رہی ہے. تو یہاں پہ پھر بندوں کی تقسیم ہو رہی ہے کہ بندے سارے اسی کے ہیں، لیکن وہ اس آیت کریمہ میں جن بندوں کا ذکر کر رہا ہے انہیں اپنا دوست کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. ہم سنتے ہیں دوستی کا اظہار اس نے بعد میں کیا کہ اپنے دوستوں کی بات، لیکن وہ بات دوستی کا جو تعلق ہے اللہ کا بندوں کے ساتھ دوستی والا، اولیاء کرام کے ساتھ جو تعلق ہے، اس کو بیان کرنے سے پہلے، اپنے دوستوں کے ساتھ اس تعلق کو بیان کرنے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم جیسے عام لوگوں سے جو بات کی وہ فرمایا کہ الا خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ. آگے جو بات تم سنو گے وہ ایسے نہ ہو کہ اس کان سے سنو اور کان سے نکال دو، جیسا کہ عموماً ہم کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کی کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے، ساری باتیں اس کی ایسی گوش و ہوش سے سننے والی ہیں. تو بعض مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی نفسیات کے پیش نظر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو مخاطب ایسے کیا، جب ہم کہتے ہیں نا، مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ جب آپ سٹی وغیرہ میں جاتے ہیں نا، جہاں سگنل لگے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جب سگنل لگے ہوتے ہیں تو وہاں جو مختلف کلر کی لائٹس ہوتی ہیں، ریڈ لائٹس وغیرہ، تو ریڈ لائٹس آپ کو کیا اشارہ دیتی ہے؟ جب گاڑی آپ روک لیتے ہیں نا جا کے، اچھا چلے وہاں سے ہٹیں، آپ یہ دیکھتے ہیں کچھ مقامات پہ ایک بورڈ لگا ہوتا ہے لال کلر کا، اس پہ ایک کھوپڑی بنی ہوتی ہے، انگلش میں لکھا ہوتا ہے ڈینجر، اردو میں خطرناک بھی لکھا ہوتا ہے اور خبردار بھی لکھا ہوتا ہے. بس اتنا لکھا ہوتا ہے، باقی کوئی تفصیل نہیں لکھی ہوتی. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ یعنی مثال کے اور فکر آپ کو ایزی کر دے، ایک بجلی کا پول ہے جس پہ ہائی ٹینشن وائر گزر رہی ہے. آپ دیکھیں گے کہ کوئی 3 سے 4 فٹ سے اوپر کچھ جا کے پھر وہاں ایک تاروں کی باڑ لگی ہوتی ہے. یہ جو کانٹے دار تار ہوتے ہیں نا، باڑ والے، وہ لگے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر یہی لال کلر کا بورڈ یہ لگا ہوا ہوتا ہے جس پہ کھوپڑی بنی ہوتی ہے انسانی، اور اس پہ ڈینجر، خبردار یا خطرناک یہ لکھا ہوتا ہے. کس چیز کا سگنل دیا جاتا ہے؟ یہ بابڈا کی طرف سے یہ جو پول پہ لگایا گیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ جو ایک حد قائم کی کہ اس پلر کے اوپر یہاں سے انہوں نے باڑ لگا دی ہے اور اس پہ بورڈ لگا دیا ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہاں، آپ یہ جو جہاں بورڈ لگا ہوا ہے نا، اس سے اوپر جانے کی کوشش نہیں کرنا. اگر آپ نے اس سے اوپر جانے کی کوشش کری اپنی مرضی سے روکنے کے باوجود، آپ نے اشارہ سمجھ بھی لیا، پھر بھی اگر اوپر جانے کی کوشش کری تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، پھر جان چلی جائے گی. پھر باپڈا ذمہ دار نہیں ہے، محکمہ ذمہ دار نہیں ہے، آپ خود ذمہ دار. ایسی ہے انڈیکیشن ہے خبردار، ہوشیار. اللہ نے اپنے دوستوں سے تعلق کی بات کرنے سے پھر پہلے فرمایا الا خبردار. اس کے بعد بھی بات نہیں شروع کر دی، پھر کہا کہ انا، آگے جو بات میں کرنے جا رہا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے، شک نہیں کرنا. پھر شکوک و شبہات پہلے سے دور کیے، کسی کے ذہن میں بعد میں آئے، کسی کے دماغ کا فطور ہو بعد میں آئے، وہ رب ہو کے پہلے سے ہی کلیئر کر رہا ہے اس کو کہ شک تو آپ نے آنے ہی نہیں دینا، کیونکہ بول پروردگار رہا ہے، اس کی بات میں شک کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، ماننا ایمان کا ہے. آگے جا کے فرمایا الا انا اولیاء اللہ، جو اللہ کے دوست ہیں. سبحان اللہ. اچھا، پھر اس میں اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا نا، اولیاء کا. اگر کسی کا ہوتا نا ولی، تو پھر لوگ ذہن میں ہوتے پھر کون سا ولی؟ کیا صرف حضور غوث اعظم ہی ہیں؟ کیا خواجہ صاحب ہی ہیں صرف؟ کیا امام ربانی صرف ہیں؟ تو اشکال پیدا ہوتا کس ولی کی بات کی گئی ہے، کسی ایک ولی سے متعلق بات ہے کہ اس کے لیے بھائی احتیاط کرنی ہے.
ان کے لیے کوئی کلمہ منہ سے ایسا ویسا زبان سے نہ نکلے، اللہ نے روک لگا دی ہے، اشارہ دے دیا ہے، خبردار کیا ہے کہ میرے اس ولی کے ساتھ نہ۔ اللہ جانتا تھا نا اپنے بندوں کی نفسیات سے واقف ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 2 4 ولی کی بات نہیں کی، بلکہ جمع کا صیغہ قیامت تک آنے والے اپنے تمام دوستوں کو شامل کیا اس میں۔ سبحان اللہ۔ اولیاء، ولی کی جمع کیا ہے؟ اولیاء۔ کس کے دوست؟ اولیاء اللہ، میرے دوست، اللہ کے دوست۔ الا ان اولیاء اللہ، آگے لا خوف، انہیں کوئی خوف نہیں۔ سبحان اللہ۔ عجیب بات ہے یہ، ہم پڑھ تو جاتے ہیں نا، اب ذرا رک رک کے فقیر آپ کو سمجھائے گا کہ آپ تو ماشاءاللہ سمجھدار ہیں۔ لا خوف، انہیں کوئی خوف، انسان اور اسے خوف نہ ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کی فطری طبیعت میں خوف ہوتا ہے، کوئی چپکلی سے ڈر جاتا ہے، کوئی سانپ سے ڈر، خوف تو ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے انہیں کوئی خوف نہیں ہے بھی انسان۔ اچھا چلو بات پھر یہاں ختم نہیں ہوئی۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور انہیں کوئی غم بھی نہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے انسان ہو اسے خوف بھی نہ ہو، اسے غم بھی نہ ہو؟ اور کس خوف اور کس غم کی بات کی جا رہی ہے؟ دنیا میں آئے تو انسان کو خوف خطرات لاحق رہتے ہی ہیں، سیدھی سی بات ہے، چاہے محل میں رہنے والا بادشاہ ہو یا جھوپڑی میں رہنے والا عام انسان ہو، دنیا کے حوالے سے خوف و خطرات تو اس کو لاحق ہونے نا، جس کے لیے آپ نے پھر احتیاط تدابیر کرنی ہوتی ہیں۔ ہمیں بہت سارے، آپ لوگ ماشاءاللہ بزنس مین ہیں نا تقریباً سارے، اللہ آپ کاروبار برکت دے، کاروبار میں ابھی نقصان ہوا نہیں ہے، ہونے والے نقصان کے اندیشے کا خوف پہلے سے، مان لیا پتہ نہیں اتنا پروفٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا، خوف دامن گیر ہے، بکے گا اس طرح کہ نہیں بکے گا، اتنی مدت پتہ نہیں بک بھی جائے گا کہ نہیں بک جائے گا، یہ فکر اور خوف۔ فکر نہ بک، پہلے فکر ہے بکے، پھر نہ بکا تو کیا، پھر خوف غالب آ گیا کہ نہ بک بھی کیا ہوگا، نقصان کا اندیشہ، نقصان کا خوف، انسان ہے رہے گا نا، ٹھیک ہے۔ اور آگے لیکن یہ تو ہماری بات ہوگی نا، ہمیں تو ہوگا ہی، ہمیں تو خوف لاحق ہوگا، لیکن وہ جو اس کے دوست ہیں، جو اس کی دوستی کے دائرے میں آ گئے ہیں، جس نے خود کہہ دیا ہے کہ یہ میرے دوست ہیں، اس نے خود کہہ دیا کہ یہ میرے دوست، تو جو رب العالمین نے کہہ دیا کہ جو میرے دوست ہیں نا، میرا جو دوست ہے اسے دنیا کے وہ خوف بھی لاحق نہیں ہوں گے جو عام لوگوں کو ہوتے ہیں۔ اگر وہ تاجر بھی ہے تو اسے اپنی تجارت کے نقصان کے اندیشے کا کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ اس کی نگاہ تجارت پہ نہیں، اس رب ذات جس نے رزق کا وعدہ کر لیا ہے اس کے اوپر ہے کہ مجھے ملنا اتنا ہی ہے، میرا نقصان ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں ادھر ادھر ہو کے نہ چلوں، ٹیڑھا میڑھا نہیں چلوں، جب میں چلی سیدھا رہوں۔ تو وہ خوف سے بے خوف، غم، انہیں غم بھی نہیں ہے دنیا میں رہ کے، اور غم کیوں نہیں ہو سکتا، غم تو ہوگا، انسان ہے، غم آئے گا، لیکن غم کا فرق ہے، دنیا کے غم آنے جانے ہیں۔ سب سے بڑا غم ہماری پوری زندگی میں دیکھ لینا، ہر آدمی کے اپنے اپنے ایک معیار کا غم ہوتا ہے نا، خوشی بھی اپنی اپنی ہوتی ہے، غم بھی اپنا اپنا ہوتا ہے، لیکن دینی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو دنیا کے غم و الم اور پھر آخرت کا جو غم ہے جو لاحق ہوگا، حشر کے دن کا جو معاملات ہیں، جب لوگ اس وحشت ناک دن جس کے متعلق یہ نقشہ کھینچا گیا کہ وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ گویا کہ لوگوں کے دل اچھل کر حلق میں آ جائیں گے۔ یہ ایک جملہ محاورہ ہمارے بولا جاتا ہے نا اردو میں
کہ کلیجہ اچھل کے حلق میں آ گیا، خوف کے عالم میں یہ انتہائی خوف غالب آ جائے نا کہ اچانک کوئی خوف ہو، کوئی بندہ چونکے نا، تو وہ عموماً خواتین استعمال کرتی ہیں جملہ نا، میرا تو کلیجہ میرے حلق میں آ گیا۔ کلیجہ دل سے متعلق وہ بات ہوتی ہے۔ قرآن نے قیامت والے خوف کا ذکر کیا، وہ دن اتنا سخت دن ہوگا کہ لوگوں کے دل اچھل کر ان کے حلق میں آ جائیں گے، اور انہیں دائیں بائیں سے کوئی سروکار نہیں ہوا، میرے دائیں کون کھڑا ہے، بائیں کون کھڑا ہے، فرمایا سب کی نگاہ بس اوپر لگی ہوگی، نگاہیں ٹک جائیں گی اور دل گویا کہ اچھل کر حلق میں آ جائیں گے۔ اتنا خوفناک دن۔ حضور نے فرمایا کہ جب لوگ قبروں سے نکلیں گے نا تو برہنہ ہوں گے، حشر کے دن لوگ کپڑوں میں نہیں ہوں گے، برہنہ ہوں گے۔ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب برہنہ ہوں گے تو شرم نہیں آئے گی دوسرے کو دیکھیں گے تو، عورت مرد سب برہنہ؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دن ہی اتنا سخت ہوگا کہ لوگوں کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی، یعنی کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی کسی کو ہوگی، ہر ایک کو اپنی جان کی پڑی ہوگی، اور دائیں بائیں تو کسی کو دیکھنے کی، اگر کوئی مثال کو دیکھ بھی لے تو وہ کپڑوں کی طرف توجہ نہیں جائے گی۔ خوف ہی ایسا ہوگا، غم ایسا ہوگا، وہ غم کا دن جس پہ غم لاحق ہوگا لوگوں کی طبیعتوں کے اوپر۔ آقا علیہ السلام فرمائے کہ قیامت کا دن جتنا سخت ہے نا، وہ اس دن اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہوں گے کہ کہیں تو لوگوں میں بھگدڑ مچی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم، اسی نفسا نفسی کے عالم کے وہ میدان عرفات کا جو حشر کا میدان لگے گا، میدان عرفات میں لگے گا، تو میدان عرفات ہی میں اللہ کے عرش عظیم کے سائے کے نیچے ایک دسترخوان بھی بچھا ہوگا۔ قیامت کا دن، اور عرش عظیم کا سایہ تو سنا ہوگا آپ نے، عرش عظیم کے سائے کے نیچے دسترخوان لگے گا اور اس میں باقاعدہ ضیافت کی جائے گی۔ حشر کا دن حساب کتاب کو تو سنا ہوگا، دعوت کا سنا ہے؟ ابھی اس فقیر کو ریفرنس یاد نہیں آ رہا، انشاءاللہ کہیں نظر سے گزرا تو پھر فقیر آپ کو ریفرنس دے دے گا۔ حشر کے دن ضیافت بھی ہے، دعوت بھی ہے بھائی، جنت میں نہیں، ابھی جنت میں داخلہ نہیں ہے، یہ میدان حشر کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے عرش عظیم کے سائے کے نیچے اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوں گے جن کے لیے دسترخوان لگا ہوگا، ایک طرف لوگ غمزدہ ہوں گے اور وہ اللہ کی دعوت سے مستفیض ہو رہے ہوں گے۔ یہ دو انعام، دنیا کا خوف اور آخرت کا غم، یہاں وہاں دو چیزیں نا ہر انسان کو لاحق ہوتی، اللہ نے دونوں اٹھائیں، ہم نے ان دونوں باتوں سے بری کر دیا۔ کس بات پہ کیا ہے، کس وجہ پہ کیا ہے؟ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ مہینہ 11ویں شریف کا ہے، ٹھیک ہے، ہم حضور غوث اعظم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ آج 12 تاریخ لگ گئی ہے، 12 لگ گئی۔ اس بات پہ اللہ نے وہ ان سے یہ فطری چیزیں تھیں وہ اٹھا لی، یہاں کا خوف وہاں کا غم آزاد کر دیا، بری کر دیا۔ یہ کم بات تو نہیں ہے، یہ کم بات تو نہیں ہے۔ کہ بندوں میں سے کس گروہ کو مخاطب کر کے کہا؟ اولیاء اللہ، وہ جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، ان پہ سے یہ دو باتوں کا جو معاملہ تھا وہ اللہ نے ختم کر دیا۔ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن جب وہ آئے نا، جب وہ عطا کرنے پہ ان اللہ کل شیء قدیر، وہ جس کو جو دینا چاہے، دل دماغ حسیات ساری موجود ہیں، غم کو محسوس کرنے والی، خوف کو فکر کرنے والی ساری چیزیں موجود ہیں، مگر جب وہ اٹھانے پہ آئے تو غم سامنے موجود ہو، خوف خطر سامنے موجود ہو، مگر بندہ نڈر ہو جاتا ہے۔ دوستی جو اس کے ساتھ ہو گئی ہے، دوستی جو اس کے ساتھ ہو گئی ہے۔ ارے یار، ایک معمولی سی بات ہے نا، علاقے کے کسی آپ کی ایس پی کے ساتھ آپ کی دوستی ہو جائے، ڈی ایس پی کے ساتھ دوستی ہو جائے، کمشنر کے ساتھ آپ کی دوستی ہو جائے، آپ کی چال ڈال میں فرق آ جائے گا، آپ کی چال ڈال میں فرق آ جائے گا۔ کچھ چھوٹے موٹے بندوں کو تو خاطر بھی نہیں لائیں گے،
اور وہ یہ کہہ بھی دے کہ میں تمہارے پیچھے ہوں، پھر تو وہ کیا کہتے ہیں، سیاں بنے تھانے دار تو بھی ڈر کا آئے گا۔ تو یہ تو آپس کے معاملات میں اگر کسی اعلیٰ شخصیات کے ساتھ دنیاوی حوالے سے کوئی اپنا با اختیار شخص کے ساتھ اگر دوستی ہو جائے اور اس کا اختیار بھی ایک دائرے کے اندر ہے، ایسے لمیٹڈ اختیارات رکھنے والے کے ساتھ اگر دوستی ہو جائے تو بندے کی گردن میں سریہ آ جاتا ہے۔ اس سریے سے مراد یہ ہے کہ جو دیگر لوگوں کو چیزیں خوردہ کر رہی ہوتی ہے نا، اس کو نہیں کرتی، کہ مجھ پہ کوئی پولیس والا اچانک مجھے اگر ہاتھ ڈال بھی دے تو میرا کچھ نہیں بگاڑے گا، خوف ہی نہیں ہے۔ عام آدمی تو ڈرتا ہے نا پولیس والے، لیکن وہ نہیں ڈرے گا۔ اگر ہاتھ ڈال بھی دیا میں چلا بھی کہ میں واپس آ جاؤں گا، میں تو ایک رات بھی جیل میں رہنے والا نہیں۔ کیوں؟ دوستی بڑے کے ساتھ ہے، دوستی بڑے کے ساتھ ہو گئی ہے۔ اب وہ جو سب سے بڑا ہے اور اب وہ خود اپنی دوستی کا اظہار کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، بندہ نہیں کہہ رہا کہ وہ میرا دوست ہے، ادھر سے حکم آ رہا ہے، ادھر سے حکم آ رہا ہے کہ جو میرے دوست ہیں، جن کو میں نے اپنی دوستی کے دائرے میں لے لیا ہے، اب آٹومیٹکلی ان کے اوپر سے یہ چیزیں، جب بندے کو یقین یہ کہاں سے حاصل ہوتا ہے پتہ؟ اللہ نے تو اشارہ دیا کہ انہیں کو خوف نہیں، غم نہیں ہے۔ کیوں؟ ایسا نہیں کہ بندے نے کچھ نہیں کرنا، کہ اللہ نے ولایت تک پہنچنے کے لیے، اس کی دوستی تک پہنچنے کے لیے ایویں ہی چلے جائیں گے؟ اس کی دوستی تک پہنچنے کے لیے جو بنیادی چیز ہے، اور بنیادی یوں کہہ لو کہ ادھر فقیر کہے گا کہ شرط ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کی دوستی کے حصول کے لیے اس ذات پر جیسا یقین رکھنے کا حق ہے ویسا یقین کیا جائے۔ اور یہیں پہ آ کے ہم مار کھاتے ہیں۔ ہم کہتے تو ہیں، پر اکثر فقیر کہتا ہے ذرا سے معاملات ہمارے ادھر ادھر ہوئے، دنیاوی حوالے سے یا دینی حوالے سے، ہمارے قدم یقین کے معاملے میں ڈگمگانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ڈگمگانا ہے نا، یہ متزلزل، تو پھر وہ یقین کامل نہیں ہوتا۔ وہ جو بندہ یقین کامل لے کر آتا ہے، پروسیس کے تحت گزرتے گزرتے پھر یقین کامل اس کو حاصل ہو جاتا ہے، رب کی ذات پہ جیسا کہ یقین کرنے کا حق ہے ویسا وہ یقین کر لیتا ہے، تو پھر پروردگار عالم کی طرف سے اس پر انعامات کی بارش ہوتی ہے، اور جن باتوں سے دوسرے لوگ متاثر ہوتے ہیں وہ اس سے متاثر نہیں ہوتے۔ یہ سرٹیفکیٹ دے دیا اس کو۔ لوگوں کو حشر کی فکر لگی پڑی ہے، اس دن تمہاری دعوت ہے۔ دنیا کے اندر لوگوں کو معاملات کا آئے گا، تمہارے ساتھ بھی آئے گا، لیکن اس کا اثر تمہارے دل پہ نہیں ہوگا۔ اصل تو معاملہ یہاں کا ہے نا، نقصان کا اندیشہ۔ آدمی چپ بیٹھا کچھ کہ، لیکن ادھر دکھ ہو رہا ہے، نقصان ہو گیا، نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اثرات یہاں نہیں آئیں۔ کیوں؟ کہ اس کا تعلق اس سے جڑ چکا ہے۔ تو دنیا میں رہ کر دنیا کے نفع و نقصان کو دل کی طرف نہیں لے کے آنا، یہ آنی جانی آگ، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ نقصان ہو گیا نا، تو اللہ کے جو دوست ہیں، نقصان ہونے پر انہوں نے کہہ دینا ہوتا ہے فوراً ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے آگے اور کچھ نہیں ہوتی بات۔ وہ اس کو دل پہ لے کے نہیں بیٹھ جاتے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔